پشاور میں جو میری گفتگو تھی اس کی وجہ صاف صاف گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ 14 سال تو ابھی ہو گیا جی جتنے بڑے پیمانے پر یہ جنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی تباہی، اس کی ہلاکت خیزی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے، اس جنگ کو جیتنے کے لیے، اس جنگ سے نکلنے کے لیے جتنی کلیئرٹی چاہیے، جتنی صراحت اور وضاحت چاہیے وہ نہیں ہو رہی۔ جی اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس اتنی بڑی عظیم جنگ میں جس میں پاکستان مسلسل دھستا چلا جا رہا ہے اور پاکستان کے جتنے بھی دشمن ہیں، خاص طور پہ اسرائیل اور انڈیا، ان کے جو مقاصد ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو ان حالات میں اتنے مرتبہ اس میں شک پیدا کر دیا گیا ہے کہ جو لوگ اس کے متاثرین ہیں وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے اس کو۔ تو اگر کسی جنگ میں ایسا ہو کہ لوگ اس جنگ میں ہی پریشان ہو کہ جنگ ہے بھی یا نہیں، ایک کنفیوژن تو یہ ہے کہ یہ جنگ ہے یا نہیں، اور اگر جنگ ہے تو اس میں حق پر کون ہے، جی فریق کون سا ہے ہمارا۔ تو کچھ لوگ اگر فریق کے طے کرنے میں ہی آپ کو غلطی ہو رہی ہے، آپ سے جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کو آپ متعین ہی نہیں کر سکتے آپ، یا اس میں آپ شک پیدا ہو گیا ہے کہ ہم سے جو آدمی لڑ رہا ہے، جس نے ہم پہ فائر کیا ہے، وہ یہ آدمی ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو آپ کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے؟ اسی طریقے سے یہ کیوں ہو رہا ہے اس میں بھی شک ڈال دیا گیا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ فوج خود کروا رہی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر اس بات کو پھیلایا جاتا ہے اور لوگ اتنے بڑے جھوٹ کو بولتے ہوئے فخر کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی اس بات پہ۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو خود باقاعدہ اس جنگ کی قیادت کر رہے ہیں، جی اس جنگ کے اندر حصہ لے رہے ہیں، اس جنگ کے اندر جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کو شاباش دیتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، اور جب اجتماعی طور پہ گفتگو ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے فوجی ہے، فوج جو کچھ کر رہی ہے۔ تو یہ شک کتنی مرتبہ ہو گیا، پھر سیاسی لحاظ سے، پھر جو قوم پرست پارٹی ہیں اس کے لحاظ سے، پھر جو صوبائی حکومت ہے اس کے لحاظ سے، اور پھر جو مذہبی تحریکیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، ان سب کی طرف سے اس جنگ کو اتنا مشکوک بنا دیا گیا، اتنا مشکوک بنا دیا گیا ہے کہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مشکوک بنانا ہی سہولت کاری ہے۔ جی اس کی وجہ سے کوئی فیصلہ کن بات بھی نہیں ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے لوگ سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں، اور بلکہ یہ بالواسطہ ان کی تائید ہے، ٹی ٹی پی کی تائید ہے، بی ایل اے کی تائید ہے، اور جو افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو جب اس قسم کی واقع صورتحال ہو کہ ہر سطح پہ کنفیوژن ہو، جی اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ اگر اس صراحت کے ساتھ آپ بات نہیں کریں گے تو یہ مزید انسانوں کی جانیں جائیں گی، ملک تباہ و برباد ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں یہ مجھ پر فرض تھا کہ لوگوں کی رعایت کرنے کی بجائے لوگوں کی جانوں کی رعایت کرنی چاہیے، اپنی ریاست کو چاہیے۔ پھر چونکہ اس کا مین چیز اس کی مذہب ہے، اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے نا وہ مذہب عنوان مذہب کا ہے، جہاد کا، شریعت کا، شہادت کا، اور جمہوریت کفر ہے اور اسلام نافذ کرنے کا۔ پھر افغانستان میں پیچھے جو عمارت اسلامی، چونکہ مذہبی حکومت ہے مکمل طور پہ، تو وہاں سارے مدرسوں کے لوگ ہیں، علماء ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ اس کے پیچھے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو سب سے پہلا فرض بنتا ہے وہ علماء کرام کا فرض بنتا ہے کہ اس جنگ کے بارے میں وہ کھل کر صراحتاً کہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اور اس حق کا ساتھ دینا فرض ہے اور باطل سے لڑنا فرض ہے، اور باطل کو باطل کہنا فرض ہے۔ جب تک آپ اتنی ہمت نہیں کریں گے اس وقت تک آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اپنی ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتے۔ اور اگر ہندوستان سے جو جنگ ہوئی 4-5 دن میں وہ مسئلہ صاف ہو گیا، اس لیے کہ وہ کلیئرٹی تھی، جی اور یہاں نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہندوستان سے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، چاہے وہ 1948 میں ہوئی ہو، چاہے 1965 میں ہوئی ہو، 71 میں ہوئی ہو، کارگل ہو، اور 2025 میں ہو، ان سب کے ملا کر اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا یہاں ایک سال میں 32 فوج کے افسران شہید ہوئے ہیں، باقی جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی۔ اور ہمیں جو کور کمانڈر پشاور نے جو اعداد و شمار بتائے، جو پورا نقشہ دکھایا خیبر پختونخوا کا کہ کہاں کہاں حادثات ہو رہے ہیں، کتنے بڑے پیمانے پر، تو سال میں 75,000 تو پاکستان میں آپریشن ہوئے ہیں، پاکستان نے کی، فوج نے کی، یہ جو فوج نے کی، اور جو ٹی ٹی پی نے اپنا نقشہ شائع کیا، جو روزنامچہ شائع کرتے ہیں، اس کے لحاظ سے 7,000 سے زیادہ انہوں نے حملے کیے ہیں، 7,000 سے زیادہ انہوں نے حملے کیے ہیں۔ یہ صرف ٹی ٹی پی ہے، باقی آئی ایم ٹی، اتحاد المجاہدین، حافظ گل بہادر، پھر یہ جو ہے بی ایل اے ہے، ان کے بھی الگ سے روزنامچے شائع ہوتے ہیں روزانہ۔ تو جہاں فوج ہماری 75,000 آپریشن کر رہی ہو، اور جو لوگ لڑ رہے ہیں ان 4-5 گروپوں میں سے صرف ایک گروپ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 7,000 حملے کیے ہیں، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگ نہیں ہے، یا جنگ ہے بھی یا نہیں،
اور جنگ ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے خیال ہے کہ یہ اپنے آپ سے دشمنی ہے، اپنے ملک سے دشمنی ہے، اور ایسے موقع پر یہ فرض بنتا ہے سب پہ، اور میرے اوپر زیادہ اس لیے بنتا ہے کہ مجھے پتہ ہے، تو اس لیے میں نے کھل کر بات کی، اور میں کافی دنوں سے اس بات کو کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے علماء کرام کو، مذہبی جماعتوں کو، خاص طور پہ یہ میں باور کرانے میں کامیاب ہو جاؤں، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے انشاءاللہ، کیونکہ مجھے افغانستان سے بھی بہت زیادہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے بھی پشاور کی پریس کانفرنس کو بہت سنجیدہ لیا ہے، اور آپس میں کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور بہت سخت انہوں نے آرڈر جاری کیے ہیں اس کے خلاف، پریس کانفرنس کے خلاف قندھار سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جن علماء نے اتنی بڑی پریس کانفرنس کی ہے تو انہوں نے حافظ گل بہادر اور مفتی نور ولی کو لیٹر لکھا ہے، اس لیٹر کی کاپی تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس میں جو پشتوں میں لکھا گیا ہے وہ میرے پاس اس کے آڈیو میرے پاس موجود ہے، اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ تو افغانستان کی جو جماعت اسلامیہ ہے وہ پشاور کی پریس کانفرنس سے ہل گئی ہے۔ اسی طریقے سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں جو ANP کے لوگ ہیں، تو حیدر ہوتی صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے بھی بہت کھل کر یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ان کو اسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے۔ جی، اسی طریقے سے مولانا فرمان صاحب دامت برکاتہم نے بھی ایک اچھا بیان دیا ہے، میرے خیال اس کو بہت خوشائند قرار دینا چاہیے۔ تو مولانا فرمان صاحب بھی صاف بات انہوں نے کر لی ہے، اور ANP نے بھی بات صاف کر لی ہے، اور وزیر اعظم نے کھل کر کہا، جو ہماری وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تھی انہوں نے صراحتاً وہی پالیسی دہرائی جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی پالیسی ہے، جو DGSPR نے ترجمانی کی، تو وہی ہم نے الفاظ وزیر اعظم سے سنے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کلیئرٹی کے بعد، اس وضاحت اور صراحت کے بعد TTP کے لیے، BLA کے لیے، اور جتنے بھی پاکستان کے دشمن ہیں ان کے لیے مزید کوئی گنجائش نہیں ہوگی انشاءاللہ۔